نماز میں کیا تداخل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ تداخل کس کو کہتے ہیں؟ تداخل کا مطلب ہے، جیسے مثال دوں میں، ایک شخص وضو کی حالت میں تھا، سو گیا، وضو ٹوٹ گیا، بس سونے کی وجہ سے وضو ضروری ہو گیا، واش روم بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ شخص سو کے اٹھا، واش روم بھی گیا اور مزید کوئی ایسا کام کیا جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو 3 وضو نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں ایک وضو تمام مبطلات وضو کی نسبت صحیح ہے، ایک وضو کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تداخل کر جانا۔ یا جیسے مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اس پر غسل جنابت بھی واجب ہے، غسل مس میت بھی واجب ہے، اور مثال کے طور پر جمعے کی غسل کی اس نے نظر مانی تھی، تو 3 غسل واجب ہے، تو اب کیا 3 غسل کرے گا؟ نہیں، ایک غسل کرے گا، چاہے تو تینوں کی نیت کر لیں، کیا خمینی کے لحاظ سے غسل جنابت کی نیت کرنا امپورٹنٹ ہے، اگر سیسا نہیں کہتے کسی ایک کی بھی نیت کر لیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کو کہتے تداخل، یعنی کیا اتنے سارے غسل کرنے تھے، ایک غسل جنابت کا تھا، ایک غسل جمعہ کا تھا، ایک غسل مس میت کا تھا، تو 3 غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک غسل کو 3 نیتوں سے انجام دے دے، تو یہ 3 غسل ایک غسل میں جمع ہو گئے، داخل ہو گئے، اور ایک غسل کافی ہے۔ کیا نماز میں اس طریقے سے صحیح ہے؟ مثلاً کیسے؟ مثلا ہمیں فجر کی بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور کچھ نافلہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کے ٹائم پہ ہمیں کل کی فجر کی قضا بھی کرنی ہے، آج کی نافلہ بھی پڑھنی ہے، اور آج کی فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، 2 رکعت ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کیا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ نیت کریں کہ کل کی فجر کی قضا، آج کی نافلہ اور آج کی واجب نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ تداخل، یہ جائز نہیں ہے۔ اصل شریعت میں یہ ہے، قانون شریعت میں یہ ہے کہ جب تک شریعت کی طرف سے پرمیشن نہ ملے، تداخل جائز نہیں ہے۔ وضو میں اجازت مل گئی ہے، غسل میں اجازت مل گئی ہے، وہاں پر ہمارے پاس دلیلیں ہیں، لیکن نماز میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جہاں پر ہم نماز میں تداخل کر سکے، نمازوں کو جمع کر سکے۔ صرف 1 یا 2 مورد جہاں پر ملتے ہیں ہمارے پاس، ایک نماز جعفر تیار، نماز جعفر تیار کی جو 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی 4 رکعت میں ٹوٹل ملا کر 300 ٹائمز تسبیحات 4 پڑھنا ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہے۔ اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نماز جعفر تیار میں اپنے دن اور رات کی نافلہ نمازوں کو داخل کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایگزامپل دے دوں، مغرب کی نافلہ 2 کر کے 4 رکعت ہے، مغرب کی نافلہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہے۔ خوب آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ نافلہ مغرب بھی پڑھیں، نماز جعفر تیار بھی پڑھیں، خوب ایک تیر میں 2 شکار ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز مغرب کی نافلہ کو نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھیں اور نیت کریں، کہ یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیت کریں، چاہے آپ نیت یہ کریں کہ میں نماز مغرب کی نافلہ بھی پڑھتا ہوں، نماز جعفر تیار بھی پڑھتا ہوں، تو بھی صحیح ہے۔ اور یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دونوں کو داخل کر دینا، یا آپ نماز جعفر تیار کو دونوں کے قصد سے پڑھیں، یا نافلہ مغرب کو دونوں کے قصد اور ارادے سے پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ نماز جعفر تیار کو نافلہ میں تداخل کر سکتے ہیں، داخل کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مغرب کے بعد اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور نماز جعفر تیار کی اسٹائل سے پڑھتا ہے، نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھتا ہے، تو اس صورت میں نماز جعفر تیار کا پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور نافلہ مغرب
پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. لہٰذا اس میں تداخل جائز ہے، اس میں داخل کیا جا سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہم 2 نمازوں کو انجام دیں. اچھا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں نماز شب کے وقت کہ کیا ہم نماز شب میں ہم واجب نماز پڑھ لیں تو کیا ہم دونوں کو اس کو جمع کر دیں یا دونوں کو داخل کر دیں؟ نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہ یاد رہے، مستحب نماز سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان اپنی واجب نمازوں کی قضا کرے. اور یاد رکھیے گا، واجب کا ثواب مستحب سے زیادہ ہوا کرتا ہے. اگرچہ ہمارے لیے مستحبات بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں اور ہمارا بڑا جی چاہتا ہے، اور بعض اوقات معاشرے میں نظر بھی آتا ہے کہ واجبات سے زیادہ مستحبات کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ مستحبات کی کیٹیگری واجبات کے بعد ہے. پہلے واجبات، اگر انسان نے واجبات کو انجام دیتا ہے، یہ بالکل سیف سائڈ پر ہے اور ثواب بھی واجبات کا زیادہ ہے. یہاں پر بھی فقہا فرماتے اگر کسی کے اوپر قضا واجب نمازیں ہیں تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھے، اپنی مستحب نمازوں کو نہ پڑھے. یہاں پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ثواب دے دے گا، لیکن یہ انشاءاللہ ہے کہ فقہا اپنی جیب سے کچھ بیان نہیں کر سکتے ہیں. فقہا جب تک روایت نہ ہو اس کے بغیر بیان نہیں کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ خدا انشاءاللہ غفور الرحیم ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ اگر یہ واجب نمازیں نہ ہوتی تو ہم مستحب نمازیں پڑھتے، بالخصوص یہ نماز شب کے وقت ہم اٹھے ہیں، لیکن ہم قضا واجب نماز پڑھنے کی، اگر یہ قضا واجب نماز نہ ہوتی تو ہم اپنی نماز شب پڑھتے. انشاءاللہ خدا انشاءاللہ نماز شب کا بھی ثواب دے گا، لیکن یہ انشاءاللہ ہے، یہ تداخل نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس قسم کی اگر نیت کی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کہ اگر اسے نیت کی کہ میں نماز قضا بھی پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور نماز شب بھی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، نماز باطل ہو گئی، کوئی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہذا انسان اپنی قضا نمازوں کو پڑھے. احتیاط بھی ہے، علماء بھی اس کی تاکید کرتے ہیں، اور ویسے بھی ٹیکنیکلی لحاظ سے بھی واجبات کی اہمیت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ خدا غفور الرحیم ہے کہ انشاءاللہ دونوں کا ثواب دے گا. اور پھر بعد میں چاہے 2 رکعت نماز شفا پڑھ لے اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لے، لیکن انسان اپنی قضا نمازوں کو امپورٹنس ہے، قضا نمازوں کو پڑھے. یہ تداخل نہیں ہے، نہ یہاں پر جائز ہے. اور دوسرا مورد جہاں پر فقہا نے اجازت دی، بالخصوص آغا خود اور آغا سیستانی نے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس میں دی آغا خمینی کی کہ یہاں تعبیر یہ نہیں ملتی ہے، آغا خود اور آغا سیستانی نے بیان کیا، وہ ہے نماز غفیلہ. کہ نماز غفیلہ جو 2 رکعتی نماز ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کی، جس کی اپنی ترتیب اور جس کا اپنا خاص طریقہ ہے، وہ نماز غفیلہ نافلہ مغرب کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے. کہ آپ نافلہ مغرب کو اور نماز غفیلہ کو جمع کر دیں، یہ 2 رکعت نماز غفیلہ بھی ہو گئی، نافلہ مغرب بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لیں تو یہ نافلہ مغرب کا بھی ثواب ہو جائے گا اور نماز غفیلہ کا بھی ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله